کہ پاکستان کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کے لیے تیار ہے۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہوگی۔ سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سیٹلائٹ سے زمینی مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی ممکن ہوگی۔ سیٹلائٹ سیلاب اور دیگر قدرتی آفات کے بارے میں آگاہی دے گا۔ گلیشیئرز اور جنگلات کی نگرانی سے آفات کا انتظام بہتر ہوگا۔ سی پیک اور قومی منصوبوں کو جغرافیائی ڈیٹا سے معاونت فراہم کرے گا۔ ماحولیات اور وسائل کے بہتر انتظام میں مددگار ثابت ہوگا۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچنگ کے لیے تیار۔ سیٹلائٹ کی لانچنگ چین کے سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے ہوگی۔ سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں ہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ سیٹلائٹ سے زمینی مشاہدے کے صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ فصلوں کی پیداوار، انفراسٹرکچر اور شہری پھیلاؤ کی نگرانی ممکن ہوگی۔ سیٹلائٹ سیلاب اور دیگر قدرتی آفات بارے بھی آگاہی دے گا۔ گلیشیئرز اور جنگلات کی نگرانی سے آفات کا انتظام بہتر ہوگا۔ سی پیک اور قومی منصوبوں کو جغرافیائی ڈیٹا سے معاونت فراہم کرے گا۔ ماحولیات اور وسائل کے بہتر انتظام میں مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری جانب اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا ڈیل کا اعلان کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام یہ کہا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات جلد دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں مل کر آئل کمپنی کا طے کریں گی جو تیل تلاش کرے گی۔ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ دیگر ملکوں میں بھی تجارتی ڈیل ہو رہی ہے۔ معاہدوں سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا ڈیل کا اعلان صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام میں یہ کیا ہے کہ معاہدے کی تفصیلات جلد دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل کے تحت امریکہ اور پاکستان مل کر اپنے تیل کے ذخائر کو تلاش کریں گے۔ دونوں حکومتیں مل کر آئل کمپنی کا طے کریں گی جو تیل تلاش کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے۔ دیگر ملکوں سے بھی تجارتی ڈیل ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ الحمدللہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام تھا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ الحمدللہ وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر یہ پیغام تھا کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ڈیل ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ بھارت کو ٹیرف کا جھٹکا۔ امریکہ نے بھارت پر ٹیرف عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا۔ بھارت کو 1 اگست سے 25% ٹیرف دینا ہوگا۔ ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے دوست ہونے کے باوجود ہم سے کم کاروبار کیا۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرتا ہے مگر ہمیں کم دیتا تھا۔ بھارت نے ہمیشہ فوجی ساز و سامان کے بڑے سودے روس سے کیے۔ چین کے ساتھ ساتھ روس سے توانائی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت ٹیرف کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ادا کرے گا جو 1 اگست سے لاگو ہوگا۔ بھارت کی تجارتی رکاوٹیں بھی سخت ترین اور ناپسندیدہ ہیں۔ ٹیرف عائد ہونے پر بھارتی میڈیا پر صف ماتم بچھ گیا۔ اس سے قبل امریکہ بھارت سے 14.26% ٹیرف لے رہا تھا۔ ناظرین، بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا، جرمانہ بھی لگایا۔ نریندر مودی نے ٹرمپ کے لیے مہم چلائی۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار جیسے نعرے بھی لگائے گئے۔ برسوں سے بچھڑے بھائیوں کی طرح ٹرمپ کو گلے بھی لگایا۔ بدلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت پر سخت ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ یہ بھارتی خارجہ پالیسی کی ہولناک ناکامی ہے۔ پوری قوم ایک شخص کی دوستی کے نتائج بھگت رہی ہے۔ کانگریس کا یہ بیان تھا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کی مودی سرکار پر کڑی تنقید سامنے آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا، جرمانہ بھی لگایا۔ کانگریس کی جانب سے یہ بیان دیا گیا۔ مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا۔ امریکہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ پابندیوں کا شکار 7 کمپنیاں ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی میں مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ امریکہ کے مطابق محکمہ خارجہ ایسی 20 کمپنیوں پر پابندی لگا رہا ہے جو ایرانی پیٹرول کی تجارت میں شریک ہیں اور 10 جہازوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہا ہے۔ مودی سرکار کو ایک اور جھٹکا لگ گیا۔ امریکہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔
کینیڈا ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر مشروط رضامند۔ کینیڈین وزیر اعظم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر میں UN جنرل اسمبلی سیشن میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کے معاملے پر خطے کے ممالک سے رابطے میں ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ فرانس اور برطانیہ پہلے ہی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کر چکے ہیں۔ اسرائیل نے کینیڈا کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ اپڈیٹس آپ نے جانی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جنگ جیتی۔ پاک فوج کی دلیری مہارت سے دنیا دنگ رہ گئی۔ بھارت کو جس طرح شکست ہوئی آج تک تذکرہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو دشمن کے خلاف جنگ جیتنے پر عزت ملی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر فورس نے بھی کمال کر دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید یہ کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے بہت نقصان ہوا۔ مختلف حادثات میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ غزہ میں جاری مظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے احکامات دیے حج آپریشن کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کو یقینی بنایا جائے اور کہا AI سے استفادہ کرنے کے لیے بروقت پالیسی سازی قابل تحسین ہے۔ رپورٹ دیکھیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس حج پالیسی 2026 اور مصنوعی ذہانت پالیسی 2025 منظور۔ کابینہ کو بتایا گیا اگلے سال پاکستان کا مجموعی حج کوٹا 70% سرکاری اور 30% نجی اسکیم تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ گزشتہ برس نجی شعبے کی غفلت سے محروم رہ جانے والے افراد کا حج نجی کمپنیاں 2026 میں یقینی بنائیں گی۔ حج آپریشن کے دوران نجی کمپنیوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی وزارت مذہبی امور حج پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کابینہ کو قومی AI پالیسی کے حوالے سے بتایا گیا ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک مکمل ایکو سسٹم تشکیل دیا جا رہا ہے۔ AI انوویشن فنڈ اور AI وینچر فنڈ کے ذریعے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ 2030 تک IA کے شعبے میں 10 لاکھ افراد کو تربیت اور سالانہ 3000 وظائف دیے جائیں گے۔ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے AI کونسل ماسٹر پلان اور ایکشن میٹرکس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی نجکاری اور کابینہ کمیٹی قانون سازی کے گزشتہ اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد اب فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی پروکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان پروکسیوں کا بھی انجام وہی ہوگا جو مارکہ حق میں ہوا۔ بلوچستان کی ترقی قومی یکجہتی کی ضمانت ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 16ویں قومی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کیا۔ ورکشاپ میں پارلیمنٹیرین، سول سوسائٹی کے نمائندے، سرکاری ملازمین، ماہرین تعلیم، میڈیا نمائندے اور نوجوان شریک تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جانب سے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا بھارت مارکہ الحق میں شکست کے بعد اب فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جیسے پروکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان پروکسیز کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکہ الحق میں ہوا انشاءاللہ۔ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نہ تو کسی مذہب کے نمائندے ہیں نہ کسی فرقے یا قوم کے۔ ان کے خلاف ایک متحد قومی موقف اور اجتماعی عظمت ناگزیر ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا عدالت جاتی ہم آہنگی اور مربوط قومی حکمت عملی کے ذریعے ہی صوبے کو ترقی کے سفر پر گامزن کیا جا سکتا۔ مارشل نے کہا پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ نشست کے اختتام پر فیلڈ مارشل اور شرکاء کے درمیان سوال اور جواب کا سیشن ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ خیبر پختونخوا میں ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی نشست پر سینٹ الیکشن آج ہوگا۔ PTI کی جانب سے مشال یوسفزئی سینٹ کی امیدوار ہیں۔ تحریک انصاف میں اختلاف پھر کھل کر سامنے آ گئے۔ مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری PTI وومن ونگ سائمہ خالد کا انتخابات سے دستبردار ہونے سے انکار۔ سائمہ خالد نے تحفظات سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ 4 امیدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار راحیلہ بی بی، سمیرہ شمس، ساجدہ بیگم اور مومنہ باسط شامل ہیں۔ نون لیگ کی صوبیہ شاہد JUI کی شازیہ بھی میدان میں ہیں۔
فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 9 مئی سے متعلق 3 کیسز کا فیصلہ آج سنائے گی۔ عدالت نے فواد چودھری، کمل چوزب سمیت 260 پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف 3 مقدمات کے ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت 9 مئی سے متعلق 3 کیسز کا فیصلہ آج سنائے گی۔